میں دفتر میں تھا جب رحیم یار خان کے پاس ایک گاؤں سے ایک بزرگ نے فون کیا۔ تعارف میں بتایا کہ دین پور گاؤں ہے اور وہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے پڑپوتے ہیں۔ ہمارے ویلاگز کو پسند کیا اور ریشمی رومال تحریک پر پروگرام کی فرمائش کی۔ یہ ویلاگ ان کی نظر ہے اور تحریک ریشمی رومال کے مظلوموں کی نظر جو افغانستان میں مشکلات جھیلتے مارے گئے۔ ذرا سوچئے، پہلی جنگ عظیم جاری ہے، برطانوی سلطنت اپنے عروج پر ہے، ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہے، لیکن ہندوستان کے کچھ علماء اور آزادی کے متوالے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ صرف تقریروں، جلسوں اور درخواستوں سے آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، افغانستان سے مدد حاصل کی جائے، سلطنت عثمانیہ اور جرمنی سے رابطہ کیا جائے، ہندوستان کے اندر بغاوت منظم کی جائے اور برطانوی اقتدار کو ایک مسلح انقلاب کے ذریعے ختم کر دیا جائے۔ اس منصوبے کا ایک اہم کردار تھا سندھ کا ایک غیر معمولی شخص مولانا عبید اللہ سندھی، اور اس پوری داستان کو تاریخ میں کہا جاتا ہے تحریک ریشمی رومال۔ یہ تحریک تقریباً 1913 سے 1920 کے عرصے میں مختلف مراحل سے گزری اور اس کا مقصد برطانوی اقتدار کے خلاف آزادی کی جدوجہد کو بیرونی مدد اور اندرونی مزاحمت کے ساتھ جوڑنا تھا۔ اس منصوبے میں مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے کئی ساتھی نمایاں تھے، لیکن آخرکار یہ منصوبہ ناکام کیوں ہوا؟ اس میں شامل لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنی زندگی کے باقی سال کہاں اور کیسے گزارے؟ آئیے اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کون تھے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی عام مذہبی رہنما کی زندگی نہیں تھی۔ وہ سندھ کے علاقے میں پیدا ہوئے، بعد میں اسلام قبول کیا اور دیوبندی علمی روایت سے وابستہ ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں ان کی فکری تربیت ہوئی اور وہ جلد ہی ان علماء میں شامل ہو گئے جو انگریز اقتدار کو ہندوستان کے لیے بنیادی سیاسی مسئلہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک آزادی صرف سیاسی نعرہ نہیں تھی، یہ ایک قومی اور اخلاقی ضرورت تھی۔ اسی دوران دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم مولانا محمود الحسن بھی آزادی کے لیے عملی جدوجہد کی طرف متوجہ ہوئے۔ محمود الحسن کو بعد میں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا گیا۔ دونوں شخصیات کے راستے ایک بڑے منصوبے پر آ کر ملے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر مزاحمت پیدا کی جائے اور بیرونی طاقتوں خصوصاً افغانستان اور سلطنت عثمانیہ سے مدد حاصل کی جائے۔ ریشمی رومال کیوں کہلائی یہ تحریک؟ اس تحریک کا نام ریشمی رومال اس لیے پڑا کہ اس زمانے میں خفیہ خط و کتابت انتہائی خطرناک تھی۔ اگر برطانوی حکومت کو منصوبے کا علم ہو جاتا تو پورا نیٹ ورک گرفتار ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اہم پیغامات عام کاغذ کی بجائے ریشم کے کپڑے پر لکھے گئے۔ انہی خطوط میں ہندوستان میں بغاوت، بیرونی مدد اور آئندہ کے منصوبوں سے متعلق اہم معلومات موجود تھیں۔ یہ خطوط بعد میں برطانوی حکام کے ہاتھ لگ گئے اور یہی ریشمی خطوط پوری تحریک کی شناخت بن گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کابل پہنچ گئے۔ پہلی جنگ عظیم نے صورتحال بدل دی تھی۔ برطانیہ، جرمنی، سلطنت عثمانیہ اور دوسری طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان پہنچے۔ ان کا مقصد صرف کابل میں قیام کرنا نہیں تھا، وہ افغان حکومت کو برطانیہ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ایک اہم بین الاقوامی مشن کابل پہنچا جس میں ہندوستانی انقلابی راجہ مہندر پرتاپ معروف
انقلابی اور مولانا برکت اللہ اور جرمن افسران ورنر اوٹو فان ہنٹنگ اور آسکر نائڈر مائر شامل تھے۔ یہاں ایک حیران کن منصوبہ سامنے آیا۔ 1 دسمبر 1915 کو کابل میں ایک عارضی حکومت ہند قائم کی گئی، یعنی جلا وطن۔ راجہ مہندر پرتاپ اس کے صدر بنے، مولانا برکت اللہ وزیر اعظم اور مولانا عبید اللہ سندھی کو اہم ذمہ داری یعنی وزیر ہند کا منصب دیا گیا۔ یہ ہندوستان سے باہر قائم ہونے والی ایک انقلابی حکومت تھی جس کا خواب تھا کہ برطانوی اقتدار ختم ہونے کے بعد یہی حکومت آزاد ہندوستان کا انتظام سنبھالے گی۔ ذرا تصور کیجئے 1915 میں جب دہلی پر برطانوی پرچم لہرا رہا تھا، کابل میں کچھ ہندوستانی آزادی پسند ایک ایسی حکومت بنا رہے تھے جو خود کو آزاد ہندوستان کی آئندہ حکومت سمجھتی تھی۔